یہ کر رہا تھا سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہا اللہ اکبر ان کے والد کو لوٹا گیا یا ان کے ملک کو لوٹا گیا تو وہ خاتون کو, اس لڑکی کو, جناب حاجرہ کو اس بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا. چونکہ حاجرہ تھی بڑی خوبصورت, حاجرہ تھی بڑی حسین و جمیل, تو سیدہ حاجرہ کی طرف چونکہ وہ بادشاہ لڑکیوں کا, عورتوں کا دل ڈالا تھا, تو اس نے جناب حاجرہ کی طرف غلط نظر سے, غلط ارادے سے اپنے ہاتھوں کو بڑھایا. جب غلط نظریے اور ارادے سے اس نے اپنے ہاتھوں کو جناب حاجرہ کی طرف بڑھایا تو اس کے ہاتھ مفلوج ہو گئے اور اس کے ہاتھ کام نہ دے سکے. اس نے پھر اس کے بعد جناب حاجرہ سے معافی مانگی, حضرت حاجرہ نے معاف کیا, اس کے بعد دوبارہ اس نے وہی نیت کی. اب اس سے زیادہ سخت معاملہ ہوا, اسی طرح کئی بار ہوا, تو اس نے کہا یہ لڑکی کوئی طاقت اور قدرت والی لڑکی پتہ چلتی ہے, اس لیے اسے اٹھاؤ اور اس کو جیل میں ڈال دو, اسے قید کر دو. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اگر تم اس کی نافرمانی کرتے ہو, پڑوسی پہ ظلم کر کے, ماں باپ پہ ظلم کر کے, بال بچوں کی حق تلفی کر کے تم کچھ بھی کرتے ہو, تو اللہ تبارک و تعالی اس کی سزا دینے کی طاقت رکھتا ہے, قوت رکھتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اللہ نے ہمیں ایک جان سے پیدا کیا, اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ جب ہم ایک جان سے پیدا ہوئے تو ہمارے آپس میں محبتوں کے معاملات ہونے چاہیے, پیار کے معاملات ہونے چاہیے. آپ دیکھیں آج کل لوگ نکاح شادی بیاہ کرتے ہیں, اور شادی بیاہ کرنے کے بعد ایک خاتون, ایک لڑکی اپنے ماں باپ چھوڑ کر, اپنی بہنیں چھوڑ کر, اپنی بچپن کی سہیلیاں چھوڑ کر, وہ سب کو چھوڑ کر آپ کے ساتھ آ جاتی ہے. لیکن اس کے بعد مردوں کو یہ پتہ نہیں بھوت کہاں سے سوار ہو گیا کہ وہ مرد یہ سوچتے ہیں کہ شوہر وہی ہے جو اپنی بیوی پر رعب جمع کر کے رکھے, اور نتیجہ یہ ہے کہ وہ شوہر سب سے پیار کرتا ہے, سب سے محبتوں کی باتیں کرتا ہے, لیکن اگر اسے پیار اور محبت کی باتیں کرنے کی فرصت نہیں تو اپنی بیوی کے ساتھ نہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پر زگ زگ, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تک تک, چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑے کے معاملات شروع ہو جاتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ بیوی کا کردار کیسا ہونا چاہیے تو میں عرض کروں گا اماں عائشہ کی طرح ہونا چاہیے, اور شوہر کا کردار کیسا ہونا چاہیے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہونا چاہیے. اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ بیوی کا کردار کیسا ہونا چاہیے تو میں عرض کروں گا سیدہ فاطمہ الزہرا کی طرح ہونا چاہیے, اور شوہر کا کردار مولائے کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ کی طرح ہونا چاہیے. اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ بیوی کا کردار کیسا ہونا چاہیے تو میں عرض کروں گا جناب حاجرہ کی طرح ہونا چاہیے, اور شوہر کا کردار جناب ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہونا چاہیے. آپ دیکھیں تو صحیح میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, میاں بیوی میں آپس میں اختلاف کب ہوتا ہے, آپس میں جھگڑے کب ہوتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ, آج لوگ شکایت کرتے ہیں مولانا ہمارے گھروں میں برکت نہیں ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں برکت کیسے ہوگی؟ اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میاں بیوی اپنے گھر میں جھگڑا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کے گھر سے برکتوں کو اٹھا لیتا ہے. یہ جھگڑے اور اختلافات برکت کے اٹھائے جانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں. تھوڑی تھوڑی بات پر, چھوٹے چھوٹے معاملات پر اتنے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں کہ طلاق تک کی نوبت آتی ہے. شوہر جو ہے جہالت کی طرف جا کر اپنے حقوق, اپنی بیوی کے حقوق کیا ہیں اس کو فراموش کر چکا ہے, اور بیوی کا حال یہ ہے کہ اس نے بھی شوہر کے حقوق کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا ہے. آپ ذرا غور تو کریں, جن ایام میں آپ سانس لے رہے ہیں کیا یہ ایام میاں بیوی کی محبت کی یادوں کو تازہ نہیں کرتے؟ یہ صرف ایک پیغمبر کے معجزے کے دن نہیں ہیں, یہ صرف قربانیوں کے تذکرے کے دن نہیں ہیں. کیا آپ نے نہیں سنا کہ جناب سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہا یہ وہ خاتون ہے کہ ایک بادشاہ کی بیٹی تھی, شہزادی ہیں یہ, لیکن اس شہزادی کو کسی جنگ کے موقع پر اٹھا لیا گیا ہے. مختلف روایتیں, لوگ کہتے ہیں خاص طور پر یہودی کہتے ہیں کہ وہ کنیز تھی, لیکن ہم مسلمانوں کا ماننا یہ ہے کہ وہ کنیز نہیں تھی, وہ شہزادی تھی. اور وہ کسی جنگ میں چونکہ تھی شہزادی تو ان کا باپ شکست کھا گیا تو انہیں اٹھا لیا گیا. اٹھانے کے بعد جو بادشاہ جنگ جیت چکا تھا
اس کے دربار میں حاجرہ کو پیش کیا گیا، لیکن جناب حاجرہ کیونکہ اللہ کا قلم چل چکا ہے، کس کو کس کی بیوی بننا ہے، کس کو کس کی بیٹی بننا ہے، کس کو کس کی بہو بننا ہے، یہ سب قدرت لکھ چکی ہے، مشیت کی طرف سے فیصلے ہو چکے ہیں۔ تو سیدہ حاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں آنا تھا، اور چونکہ وہ ان کے باپ کے یا ان کے ملک کی شکستگی کے بعد اٹھا کر کے دوسرے بادشاہ کے سامنے لائی گئی، اور جس بادشاہ کے سامنے لائی گئی تو وہ بادشاہ عورتوں کا دل ڈالا تھا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا حال یہ ہے کہ بلی کی نیت چھچڑے میں، کتے کی نیت ہڈی میں، ایسے کچھ لوگوں کا حال ہوتا ہے، یعنی جب وہ کھانا دیکھے تو انہیں بھوک لگ جائے، حلق تک بھرا ہو پھر بھی کھانا دیکھ کر جنہیں بھوک لگتی ہے، پانی دیکھ کر جنہیں پیاس لگتی ہے، جنہیں جیسے کہ بلی اور کتوں کا حال ہے کہ ہر وقت بلی طاق میں رہتی ہے کہ چھچڑا کہاں، بلکہ آپ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ بلی کو خواب میں بھی چھچڑے نظر آتے ہیں اور کتے کو خواب میں بھی ہڈیاں نظر آتی ہے۔ ایسے کچھ لوگوں کا حال ہے کہ جن کے گھر میں ماں بہنیں ہونے کے باوجود ہر وقت جن کی نظر عورتوں پر ٹکی رہتی ہے، وہ چلتے ہیں تو چکر مکر دیکھتے ہیں، وہ بیٹھتے ہیں تو ان کی نگاہیں ٹھکانے پر نہیں رہتی، جن کی طبیعت میں ہی ہے کہ عورتوں کو تکتے رہیں، عورتوں کی لالچ کرتے رہیں۔ ایسا ہی کچھ حال اس بادشاہ کا بھی تھا کہ وہ عورتوں کا دل ڈالا تھا۔ لیکن یاد رکھیں، میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے یہ پیغام ضرور دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں، اے غلامان رسول، جس نبی کے کہنے پر، جس غیب دہ پیغمبر کے کہنے پر آپ نے بن دیکھے اللہ کو ایک مانا ہے، وہ رسول فرماتے ہیں کہ لوگوں اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، جو اپنی آنکھوں سے عورتوں کو تکے گا، نامحرموں کو تکے گا، قیامت کے دن ان کی آنکھوں میں آنکھ کی سلاخیں ڈالی جائے گی۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک تو جو دو داڑوں کے یا دو گالوں کے درمیان ہے تم مجھے اس کی ضمانت دے دو، اور جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے تم مجھے اس کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ لیکن یہاں پر یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، آج لوگوں نے زبان کو بھی بے قابو کیا اور نفس کو بھی بے قابو کیا، اس لیے لوگ جہنم کی راہ پہ چل پڑے ہیں، اور دوسری طرف میرا غیب دا پیغمبر جہاں قوم کی اصلاح کر رہا ہے، وہیں پر اس مالک و مختار نبی نے اپنے اختیار کا بھی اعلان کر دیا، اس لیے کہ جنت کی ضمانت وہی دے سکتا ہے جس کے اختیار و قبضے میں جنت موجود ہو۔ ارے نادان، جب خدا نے اپنے حبیب کے قبضے میں اور اپنے حبیب کی قدرت میں، ان کے دست میں جب جنت کی کنجیاں دے دی، اب وہ کون سا اختیار ہے جو مصطفیٰ کے قبضے میں نہ رہا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تم دو چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ لیکن لوگوں نے آنکھیں بھی آوارہ کر دی، نفس بھی آوارہ ہو گیا، اور لوگ جہنم کی راہ پہ چل پڑے، جہنم کے راستے پر لوگ چل پڑے۔ اللہ اکبر۔ اور اب حال یہ ہے، صرف آنکھوں سے عورتوں پہ بد نظری نہیں کرتے، بلکہ معاذ اللہ اب تو لوگ زنا کے اڈوں کو آباد کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول غیب دا نبی مالک و مختار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زنا وہ ہے، زنا ایسا قرض ہے کہ تو ادھر کرے گا ادھر تیرے گھر سے وصول کیا جائے گا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی مضمون کی تائید یہ حدیث کرتی ہے، کما تدین تدان، تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ایسا ہی کیا جائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بڑی مشہور و معروف و روایت اکثر آپ سنتے ہیں، اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک جوان آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے زنا کرنے کی اجازت دیں، میں زنا کرنا چاہتا ہوں۔ فاروق اعظم نے تلوار نکال لی، گستاخ بے ادب، تو یہ ہمت کیسے کر سکتا ہے کہ تو اتنے بدترین جرم زنا کی اجازت حضور سے لینے آئے؟ تو میرے مالک و مختار پیغمبر نے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے فرمایا، عمر رہنے دو،
عمر رکو، یہ بات مجھ سے کرتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو، جوان کو کہا کیا تجھے پسند ہے کہ کوئی تیری ماں کے ساتھ، تیری بہن کے ساتھ، تیری بیٹی کے ساتھ یا تیری بیوی کے ساتھ زنا کرے؟ عرض کی نہیں یا رسول اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو جس کے ساتھ زنا کرے گا یا وہ کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بہن ہوگی یا کسی کی بیٹی ہوگی یا کسی کی بیوی ہوگی، اس کے بعد میرے آقا نے اپنا دست قدرت اس کے سینے پہ مار دیا۔ وہ جوان کہتا ہے کہ میرے دل میں زنا کی محبت تھی، مالک و مختار پیغمبر کا ہاتھ کیا ٹچ ہوا سینے سے، میرے دل سے گناہ کی محبت نکل گئی اور زنا کی نفرت میرے دل میں پیدا ہو گئی۔ اب آپ غور کریں، یہ تو حدیث پاک ہے۔ آقا نے فرمایا اے جوان، کیا تجھے یہ پسند ہے کہ کوئی تیری ماں کے ساتھ، تیری بہن کے ساتھ، تیری بیوی کے ساتھ، تیری بیٹی کے ساتھ زنا کرے؟ مطلب کیا؟ اگر تو کسی کے ساتھ زنا کرے گا وہ کسی کی ماں ہوگی، اور تو نے کسی کی ماں کے ساتھ زنا کیا تو تیری ماں کے ساتھ بھی زنا ہو سکتا ہے۔ اگر تو نے کسی کی بہن کے ساتھ زنا کیا تو تیری بہن کے ساتھ بھی زنا ہو سکتا ہے۔ اگر تو نے کسی کی بیٹی کے ساتھ زنا کیا تو تیری بیٹی کے ساتھ بھی زنا ہو سکتا ہے۔ اگر تو نے کسی کی بیوی کے ساتھ زنا کیا تو تیری بیوی کے ساتھ بھی زنا ہو سکتا ہے۔ زنا وہ قرض ہے، ہر قرض انسان اپنی طبیعت کے مطابق چکاتا ہے، لیکن زنا وہ بدترین قرض ہے کہ وہ اپنی طبیعت اور اپنے انداز سے نہیں چکاتا انسان، بلکہ ادھر وہ زنا کرتا ہے اور ادھر اس سے بدلہ لے لیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے لوگوں، اگر تمہیں اپنی بہنوں سے، اپنی ماں سے، اپنی بیوی سے، اپنی بیٹیوں کی آبرو سے محبت ہے تو اپنی آنکھوں پر حیا کا پیرا بٹھاؤ، کبھی کسی کی طرف ہاتھ نہ بڑھانا، کبھی کسی کی طرف آنکھ نہ اٹھانا۔ اللہ اکبر۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہا، اللہ اکبر، ان کے والد کو لوٹا گیا یا ان کے ملک کو لوٹا گیا تو وہ خاتون کو، اس لڑکی کو، جناب حاجرہ کو اس بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ چونکہ حاجرہ تھی بڑی خوبصورت، حاجرہ تھی بڑی حسین و جمیل، تو سیدہ حاجرہ کی طرف چونکہ وہ بادشاہ لڑکیوں کا، عورتوں کا دل ڈالا تھا، تو اس نے جناب حاجرہ کی طرف غلط نظر سے، غلط ارادے سے اپنے ہاتھوں کو بڑھایا۔ جب غلط نظریے اور ارادے سے اس نے اپنے ہاتھوں کو جناب حاجرہ کی طرف بڑھایا تو اس کے ہاتھ مفلوج ہو گئے اور اس کے ہاتھ کام نہ دے سکے۔ اس نے پھر اس کے بعد جناب حاجرہ سے معافی مانگی، حضرت حاجرہ نے معاف کیا، اس کے بعد دوبارہ اس نے وہی نیت کی۔ اب اس سے زیادہ سخت معاملہ ہوا، اسی طرح کئی بار ہوا، تو اس نے کہا یہ لڑکی کوئی طاقت اور قدرت والی لڑکی پتہ چلتی ہے، اس لیے اسے اٹھاؤ اور اس کو جیل میں ڈال دو، اسے قید کر دو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حاجرہ نبی نہیں، نبی کی ماں بننے والی ہے، نبی کی بیوی بننے والی ہے۔ اللہ نے اس عورت کو، چونکہ وہ نبی کے نکاح میں آنے والی تھی، یہ شان عطا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی اجنبی مرد کا ہاتھ اس پر پڑنے نہیں دیا، جبکہ وہ مکمل طور پر اس مرد کے قبضے میں تھی، وہ جو چاہتا کرتا، لیکن چونکہ وہ نبی کی بیوی بننے والی تھی اور اس کو نبی کی ماں بننا تھا اور بالخصوص سید الانبیاء کی دادی بننا تھا، تو اللہ نے عصمت حاجرہ کی کیسے حفاظت فرمائی؟ نادان، جب نبی کی بننے والی بیوی ابھی بنی نہیں، نبی کی بننے والی بیوی، نبی کی بننے والی ماں ابھی بنی نہیں، بننے والی ماں، نبی کی بننے والی دادی جب عام عورتوں کی طرح نہیں ہوتی تو نبی عام مردوں کی طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟ نبی کے لیے جسے پیدا کیا گیا اس کو اللہ نے بے مثال بنا دیا۔ ورنہ دیکھو لوگوں کا حال، دیکھو لوگوں کی کیفیت، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ عورتوں کی عزتیں کتنی محفوظ ہیں، ارے عورتیں مردوں کی عزتیں اب محفوظ نہ رہی، مردوں کا حال عجیب ہو گیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر رہے تھے، تو آپ اپنی بیوی جناب سارہ کو لے کر جب اسی بادشاہ کی سلطنت میں قدم رکھتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چونکہ جناب سارہ تھی تو وہ بادشاہ کے کارندے حضرت سارہ کو بھی لے گئے، اور اس کم وقت بادشاہ نے حضرت سارہ کی طرف بھی ہاتھ بڑھایا تو وہی حال ہوا۔ تو تب اس نے کہا کہ جیسے تو ہے ویسے ایک لڑکی میرے پاس اور ہے کہ تیری طرف ہاتھ بڑھائے تو ہاتھ مفلوج ہو گئے، اسی طرح وہ ایک اور لڑکی تھی اس کی طرف بھی ہاتھ بڑھائے تھے تو یہی حال ہوا تھا، سو میرے لیے دعا کر۔ حضرت سارہ نے دعا کی، اس کے ہاتھ اچھے ہو گئے۔
پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ لڑکی اب میرے کام کی نہیں، تو جاتے ہوئے لے جا۔ تو تب جناب سارہ حضرت ہاجرہ کو لے کر کے آئی، اور لے آنے کے بعد کہا کہ ابراہیم آپ ان سے نکاح کر لیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے آپ کو نیک اولاد عطا فرمائے۔ حضرت ہاجرہ سے نکاح ہوا، اور نکاح کے بعد حضرت ہاجرہ سے اللہ نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو وجود عطا فرمایا۔ دیکھو حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا میرے شوہر یہ بچہ یہ بیوی ایک کام کرے، آپ اس کو یہاں سے چھوڑ کر یہاں سے نکال کر کہیں اور چھوڑ کسی اور مقام پہ چھوڑائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تردد ہوا کہ میری پہلی بیوی دوسری بیوی کو کہیں پہنچانے کی بات کرتی ہے، تو اللہ کا حکم آیا ابراہیم جو سارہ کہتی ہے وہ اس کی مرضی نہیں، وہ ہماری مرضی ہے، اس لیے تم ایسا ہی کرو۔ حیرت کی بات ہے، آج عورتوں کو سوچنا چاہیے، لمبی لمبی زبانیں کر کے عورتیں لڑتی ہیں شوہر سے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاجرہ سے کہا ہاجرہ تم نے میرے ساتھ کہیں چلنا ہے۔ ہاجرہ نے یہ بھی نہیں کہا میرے سرتاج کہاں چلنا ہے۔ دیکھو بیوی کو شوہر کی کتنی فرما بردار ہونا چاہیے، بیوی کو شوہر کی کیسی وفادار ہونا چاہیے، یہ کیفیت ہے۔ اللہ اکبر، پوچھا بھی نہیں کہاں، اور آپ اپنی سواری پر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لیتے ہیں، اور اس کے بعد اپنی بیوی سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا کو لیتے ہیں، اور وہاں پہنچتے ہیں جہاں آج کل مکہ المکرمہ ہے، مکہ شریف ہے، جہاں آج کل اس کو قرآن وادی غیر ذی زرع کے نام سے یاد کرتا ہے۔ وہاں کچھ نہیں تھا اس وقت، یعنی آج سے کم و بیش ہزاروں سال پہلے کی بات ہے، کچھ نہیں تھا، چھوٹے چھوٹے پتھریلے ٹیلے تھے، ریت تھی، پتھریلی زمین تھی، اور وہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچے، ننھے سے بچے، اور اپنی بیوی کو لے کر اتار دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پانی کا مشکیزہ بیوی کے ہاتھ میں دیا، اور کھجور کی تھیلی دی، کھجوروں کی تھیلی، اور فرمایا بیٹھ جاؤ، خدا حافظ کہہ کر جب نکلے اللہ کی طرف سونپ کر فی امان اللہ کہہ کر اللہ کے سپرد کر کے جب آپ پلٹے ہیں تو جناب ہاجرہ ننھے سے بچے کو سینے سے لگا کے کھڑی ہو گئی، اور پیچھے پیچھے چل دیا، اور دامن پکڑ کے کہا میرے سرتاج اس وادی غیر ذی زرع میں آپ ہمیں کہاں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، کس کے بھروسے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب ہی نہیں دیا، بلکہ آپ پلٹے بھی نہیں۔ اگر پلٹوں گا بیوی کا چہرہ دیکھ کر، بیٹے کا چہرہ دیکھ کر، کہیں اللہ کے حکم پر عمل کرنے سے میں پھر نہ جاؤں، حالانکہ یہ نبی کی شان نہیں، یہ نبی کی شان نہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تقویٰ، اللہ سے محبت کا انداز، پھر نہ جاؤں۔ تو آپ نے اپنی بیوی کے سوال کرنے پر کہا، جب بیوی نے کہا کہاں چھوڑے جا رہے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ویسے ہی کہا یہ اللہ کا حکم ہے، اور میں تجھے اللہ کے بھروسے چھوڑے جا رہا ہوں۔ تو حضرت ہاجرہ کے جملے یہ تھے کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو آپ جائیے، اللہ میرے لیے کافی ہے، سوچئے، اور آپ بیٹھ گئی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بہت دور چلے گئے، جہاں سے نہ ہاجرہ نظر آتی تھی نہ اسماعیل علیہ السلام، تو چونکہ تھے شوہر، ایسا نہیں کہ ایک بیوی کو چھوڑ دیا تو دوسری تو گھر میں ہیں۔ اللہ اللہ، کیا میاں بیوی کی محبت ہے، کیا پیار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اتنی دور چلے گئے کہ جہاں سے نہ ہاجرہ نظر آتی ہے بظاہر نہ اسماعیل علیہ السلام علیہ السلام، اللہ اکبر، تو ہاتھ اٹھا کر کے یوں عرض کرتے اللہ میں نے اپنی بیوی کو اپنے بچے کو تیرے سپرد کر دیا ہے، وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ دیا ہے، میرے اللہ اب میں دعا کرتا ہوں تو اس کو آباد فرما دے۔ اور یوں عرض کیا، دیکھو پیغمبر کے جملے اور پیغمبر کی شان، پیغمبر کا مقام، میرے اللہ اس وادی غیر ذی زرع کو آباد فرما دے، اور یہاں ہر موسم کا پھل جو ہے یہاں پر تو پہنچا دے، اور لوگوں کی طبیعت میں ایسی بات ڈال دے کہ لوگ اس طریقے سے یہاں آئے، لوگوں کی توجہ اس طرح ہو جیسے شام کے وقت پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف آتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں، آپ غور فرمائیں، یہ دعا ابراہیمی کا صدقہ ہے کہ مکہ آباد ہوا ہے، اور آج بھی آپ وہاں جا کر کے دیکھیں ہر
ملک میں موسمی پھل ملتے ہیں، لیکن مکہ میں آپ کسی بھی موسم میں چلے جائیں، ہر موسم کا پھل آپ کو وہاں پر 12 مہینے ملے گا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا تھا، میرے اللہ لوگ یہاں اس طریقے سے آئے جس طریقے سے پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف آتے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا کیسے اللہ نے قبول فرمائی؟ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پرندوں کا ذکر کیا اور وہ بھی گھونسلوں کی طرف آنے کا ذکر کیا۔ دیکھو مختلف شہروں میں لوگ جاتے ہیں، کوئی اپنی اپنی کار سے جاتا ہے، کوئی اپنی بائک سے جاتا ہے، کوئی کسی طرح جاتا ہے، لیکن مکے میں جانے کی خاص بات ہے، لوگ گروپ در گروپ آتے ہیں، گروہ در گروہ آتے ہیں، ایک لباس میں اور ایک بولی بولتے آتے ہیں۔ پرندہ جب گھونسلے کی طرف جاتا ہے تو ہر پرندہ وہی بولی بولتا ہے جو دوسرا پرندہ بولتا ہے، لیکن سبحان اللہ، یہ اللہ کے نبی کی دعا، یہ نبی کا اختیار ہے کہ نبی جو کہتا ہے اللہ نبی کے جملوں کی لاج رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھے تو صحیح، بغلے جب جاتے ہیں تو سب سفید سفید لباس میں، سفید سفید انداز میں ایک ہی بولی بولے جاتے ہیں۔ کوے جاتے ہیں تو پورا گروپ ایک انداز میں جاتا ہے، اسی طرح چڑیے جاتی ہے تو چڑیوں کی بولی ایک ہوتی ہے، لیکن قربان جائیں ہندوستان کا حاجی، پاکستان کا حاجی، بنگلہ دیش کا حاجی، برطانیہ کا حاجی، امریکہ کا حاجی مختلف بولیاں بولتے ہیں، مختلف کپڑے پہنتے ہیں، لیکن جب وہ مکے کی طرف جاتے ہیں تو ایک لباس میں، کوئی عربی ہو عجمی ہو، وہ عربی ہی بولتے جاتا ہے اور لبیک لبیک کی صدائیں بلند کرتا ہے۔ اور جب قافلے اتر کر کے حرم محترم میں داخل ہوتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے پرندے اپنے گھونسلے کی طرف آ رہے ہیں، پرندے اپنے گھونسلے کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ یقیناً اللہ کا کرم ہے، لیکن یہ میاں بیوی کی محبت کی برکت ہے۔ حضرت ابراہیم سے حضرت ہاجرہ نے وفا کیا تو اللہ نے میاں بیوی کی اس محبت کی یوں لاج رکھی کہ مکہ جیسا شہر آباد ہو گیا، مکے جیسے شہر کو وجود ملا۔ لیکن آج کل کیا ہے؟ آج کل عورتوں کا مزاج یہ ہے کہ جب تک کہ شوہر سے لمبی لمبی زبان نہ چلائیں اس وقت تک وہ بیوی نہ کہلائیں۔ سوچو حضرت ہاجرہ کو کہا اللہ کا حکم ہے تو بیٹھ گئی، ایک جملہ تک نہیں کہا۔ آج کل کی عورتیں ہوتی تو کیا ہوتا؟ الیاذ باللہ، اللہ رحم و کرم فرمائے۔ لیکن یاد رکھیں اللہ کا اعلان ہے جیسا شوہر ویسی بیوی۔ ارے جب شوہر خلیل اللہ ہے تو بیوی جناب ہاجرہ ہوگی نا۔ اور شوہر بگڑا ہوا ہے تو پھر اس کو اچھی بیوی کیسے مل سکتی ہے؟ لوگ چاہتے ہیں کہ میں دنیا کا بگڑا رہوں اور میری بیوی مجھے مل جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک دم وفادار اور فرما بردار کنیز کیسے ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ تم لوگوں کو میلے ٹھولوں میں دھکا دیتے گھومو، تمہیں پارسا بیوی مل جائے؟ الیاذ باللہ، استغفر اللہ۔ مسلمانوں اپنے حال پہ رحم کرو۔ تو میاں بیوی میں آپس میں اختلاف آج ہر گھر کی کہانی ہو گئی ہے۔ محبتوں کے بیج بو، محبتوں کے پودے لگاؤ، آپس میں اختلاف نہ کرو۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں پر بہت غلط اثر پڑتا ہے، جب وہ اپنے ماں باپ کو لڑتا دیکھتے ہیں تو ان میں بھی لڑائیوں کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ ہم آپ سوچتے ہیں کہ امام علی مقام امام حسین علیہ جدی و علیہ السلام نے جو ہے اللہ اکبر کربلا میں شہادت پانے کے بعد نیزے پہ قرآن پڑھا۔ نیزے پہ قرآن کیوں پڑھا؟ نیزے پہ قرآن کیوں سنایا؟ ان کی آنکھ کھلتی تھی تو وہ ماں کو قرآن پڑھتے دیکھتے تھے، ان کی آنکھ کھلتی تھی تو وہ بابا کو قرآن پڑھتے دیکھتے تھے۔ اور حسین کا بابا تو ایسا قرآن پڑھتا ہے جو کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا ہے، کوئی ایسا قرآن پڑھنے والا؟ امام علی مولائے کائنات فرماتے ہیں میں گھوڑے کی ایک زین پر قدم رکھتا ہوں اور دوسرے پر قدم رکھنے سے پہلے پورا قرآن ختم کر لیا کرتا ہوں۔ ارے جس کا بابا ایسا قرآن پڑھتا ہے تو پھر اس کا بیٹا نیزے پہ قرآن پڑھتا ہے، اور جس کے ماں باپ جو ہے کبھی قرآن کو چھوتے بھی نہیں ہے معاذ اللہ، جنہوں نے طاق میں اتنی اوپر قرآن رکھ دیا ہے کہ جنہیں سال بھر توفیق ہی نہیں ہے قرآن چھونے کی، تو پھر ان کی اولاد قرآن کیسے پڑھے گی؟ اور جب قرآن سے قریب نہ آئیں گے تو پھر اللہ سے قریب کیسے آئیں گے؟ اللہ کے رسول سے قریب کیسے آئیں گے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو مردوں کی کیفیت یہ ہو گئی، وہ عورتوں کو پیار دینے سے رہ گئے، اور عورتوں کا حال یہ ہوا وہ مردوں کے ساتھ بے وفا ہو گئی۔ اب مردوں کی کیفیت یہ ہوئی انہوں نے اپنی آنکھوں کو آوارہ کر دیا، انہوں نے اپنے نفس کو آوارہ کر دیا، اور عورتوں کی کیفیت یہ ہو گئی کہ وہ بے حیائیوں کی طرف چل پڑی۔ اب عورتوں نے اپنے دوپٹوں کو مفلر بنا لیا، پتلی اور باریک لباس فیشن بن گئے۔ آؤ ذرا دیکھو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری دور کی عورتوں کی حیا کا عالم کیا تھا، ان کی شرم کا عالم کیا تھا، ان کے
کیا تھا؟ ایک خاتون آتی ہے، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے مرگی کا مرض ہے، آپ میرے لیے دعا فرما دے کہ اللہ میرا مرگی کا مرض ختم فرما دے۔ آپ غور کریں، اللہ اکبر، آج کل وہ لوگ جنہوں نے کلمہ تو پڑھا ہے لیکن مصطفیٰ جان رحمت کی معرفت انہیں چھو کر بھی نہیں گزری، وہ یہ ہذیان بکتے ہیں کہ اللہ کے قانون میں رسول کو ترمیم کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قانون بنایا ہے، ارشاد فرمایا حبیب قانون ہم نے جو بنائے ہیں وہ تیرے صدقے میں بنائے ہیں، اور تم جب چاہو جہاں چاہو جیسے چاہو ہمارے اذن سے اس قانون کو تبدیل کر سکتے ہو۔ کیا مغرب کی طرف سورج کا ڈوبنا یہ اللہ کا قانون نہیں ہے؟ اللہ کا قانون ہے، مغرب کی طرف سورج ڈوبا دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم کی دلیل تو یہ ہے کہ مغرب کی طرف سے ڈوبا ہوا سورج اگر کوئی نکال دے، فرماتے میرا اللہ مشرق سے نکالتا ہے۔ نمرود اگر تو خدا ہے تو مغرب سے نکال، یعنی اگر تو خدا ہے تو نکال کے بتا، کیونکہ خدا کے قانون کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ شریک جو ہوگا معاذ اللہ وہ نہیں توڑ سکے گا، اور اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں، اور اگر کوئی قانون توڑ دے تو وہ شرکت کا دعویٰ کرے۔ اس لیے اللہ نے کسی کو اجازت نہیں دی کہ وہ اللہ کا قانون توڑے۔ مغرب کی طرف سورج ڈبایا، اللہ کا قانون کوئی نکال نہیں سکتا۔ وقت کا نمرود فبہت الذی کفر، قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے جب اس نے سنا میرا اللہ مشرق سے نکالتا ہے تو خدا ہے تو مغرب سے نکال، تو وہ ہیبت زدہ رہ گیا، کفر محبوط ہو کر کے رہ گیا۔ لیکن لوگوں نے دیکھا مقام صحبہ میں حضرت علی کی نماز اثر چھوٹ گئی تو میرے رسول نے اشارہ کیا تو سورج کو پلٹا کر کے بتا دیا کہ دیکھو یہ خدا کا قانون ہے۔ اللہ نے شام کر دی اور ہم انہیں اس شام کو واپس اثر کر دی اللہ کے اذن سے۔ یہ اختیارات نبی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آپ نے وہ اینک لگائی ہے جس میں آپ کو نبی کی بے ادبی کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ اور سوچو، غور کرو، وہ صحابیہ جو آئی یا رسول اللہ مجھے مرگی کا مرض ہے، آپ اس سے شفا عطا کرے یا دعا کرے کہ اللہ شفا دے۔ سوچو، مرض دینے والا اللہ، قرآن کہتا ہے شفا دینے والا اللہ، لیکن وہ اللہ کے پاس نہیں گئی، وہ رسول اللہ کے پاس آئی، کیونکہ وہ صحابیہ تھی۔ عقیدہ یہ ہے اللہ بیمار کرتا ہے تو محمد عربی کا ہاتھ خدا کے ہاتھ سے جدا نہیں، محمد خدا نہیں، لیکن محمد خدا سے جدا بھی نہیں، کیونکہ اللہ خود کہتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ اے حبیب جو تیرے ہاتھوں پہ بیعت کرتے وہ تیرے ہاتھ پہ نہیں کرتے، وہ اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، حبیب تیرے ہاتھ، ان کے ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ اللہ کا ہاتھ نہیں تھا بظاہر، کس کا ہاتھ تھا ان کے ہاتھوں پہ؟ حضور کا ہاتھ تھا، لیکن اللہ نے کہا ان کے ہاتھوں پہ کس کا ہاتھ ہے؟ اللہ کا۔ تو حضور کا ہاتھ تو اللہ کا ہاتھ ہے، ید اللہ ہے۔ ایک بات کہتا ہوں، دیکھو ہاتھ والا خدا نہیں ہو سکتا، توجہ فرمائے، بہت باریک بات عرض کر رہا ہوں، ہاتھ والا خدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ جس کے ہاتھ ہوں گے اس کے بازو، جس کے بازو ہوں گے اس کا سینہ، جس کا سینہ ہوگا اس کا پیٹ، جس کا پیٹ ہوگا اس کا پیر، جس کا پیر ہوگا اس کا سر۔ تو پھر آپ نے تو سبھی مان لیا ہاتھ مان کے، ہاتھ والا اللہ نہیں ہے، اور جو ہاتھ والا ہے وہ اللہ نہیں، تو اللہ ہاتھ والا نہیں، جیسا کہ تمہارے اپنے تصورات ہیں ہاتھ کے متعلق۔ جو ہاتھ والا ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا، وہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ تو پتہ چلا جب ہاتھ والا اللہ نہیں ہے تو اللہ والے کچھ ہاتھ بھی تو ہے، تو ہم انہی اللہ والے ہاتھوں کی بات کرتے ہیں۔ اور وہ اللہ والا ہاتھ اٹھتا ہے تو چاند ٹکڑے ہوتا ہے، وہ اللہ والا ہاتھ اٹھتا ہے تو سورج پلٹ جاتا ہے، وہ اللہ والا ہاتھ کٹورے میں آتا ہے تو اس سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ اسی اللہ والے ہاتھ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اللہ کے قانون کو بدل سکتا ہے، کیونکہ جب ہاتھ اللہ والے ہیں تو وہ اللہ کا قانون بدل بھی۔ اب نہیں ہوا ایسا، 1 سال سے کم عمر کے بکرے کی قربانی نہیں ہو سکتی، لیکن ایک صاحب نے کر دی قربانی، حضور نے کہا تیری قربانی نہیں ہوئی کیونکہ ابھی محبوب خدا نے قربانی نہیں کی، تم کیسے کر لو گے؟
انہوں نے کہا حضور اب میرے پاس کچھ نہیں ہے، 6 مہینے کا بکری کا بچہ، اللہ کا قانون 1 سال کی بکری چاہیے، اور رسول اللہ فرماتے 6 مہینے چاہ تیرے لیے اجازت ہے۔ بتاؤ حضور علیہ السلام نے اللہ کے قانون میں اس صحابی کے لیے ترمیم کی کہ نہیں کی؟ بلکہ ترمیم کہتے اس کو ہے، ترمیم میں عیب اس وقت ہوتا ہے جب لکھے کوئی اور مٹائے کوئی۔ میں نے لکھا اپنے ہاتھ سے، مولانا غفران مٹا دے تو بے ادبی ہے۔ میں نے لکھا اپنے ہاتھ سے، مولانا غفران مٹائے تو بے ادبی ہے، مولانا عقیل مٹائے تو عیب کی بات ہے، مفتی مرکزی مٹائے تو عیب کی بات ہے۔ میرے ہاتھ کا لکھا اس نے کیوں مٹایا؟ کیونکہ وہ میرا غیر ہے، اور اللہ کے ہاتھ نہیں تو اللہ والے، اللہ کہتا ہے اللہ والے ہاتھ تو ہے، ید اللہ فوق ایدیہم۔ تو اب اللہ نے لکھا اور مصطفیٰ جان رحمت میں اس میں ترمیم کر دی، تو محمد خدا نہیں لیکن خدا سے جدا نہیں، کیونکہ ان کا ہاتھ گویا کہ خدا کا ہاتھ ہے۔ آپ کیسے بات کرتے ہیں؟ آپ بات کرنے کا ڈھنگ ہونا چاہیے آپ کو۔ راتوں رات خطیب بننے سے میرے عزیز کام نہیں چلتا، اس لیے کہ مولا علی فرماتے ہیں، مولا کائنات کا فرمان ہے کہ انسان 2 سال میں بولنا سیکھ جاتا ہے۔ انسان 2 سال کی عمر میں امی کہتا ہے، ابا کہتا ہے، پپا کہتا ہے، انٹی کہتا ہے، سب کہتا ہے۔ 2 سال کی عمر میں آدمی بولنا سیکھ جاتا ہے، لیکن کون سی بات کہاں کہنا چاہیے اس کو سیکھنے کے لیے پوری عمر لگتی ہے۔ ارے بال سفید ہو جاتے ہیں، بات کرنے کا ڈھنگ نہیں آتا، اس لیے کہ ڈھنگ تو انہیں آتا ہے جو اپنی نسبت مصطفیٰ جان رحمت سے استوار کر لیتے ہیں۔ ارے جن کی نسبت محمد سے ہو جاتی ہے، اگر وہ پتھر بھی ہوتا ہے تو اسے یہ شعور آتا ہے کہ ابو جہل کی مٹھی میں کیا کہیں گے تو آزادی ملے گی۔ ارے وہ کچھ اور بھی کہہ سکتا تھا، لیکن نسبت مصطفیٰ سے ہوئی تو کہاں کیا کہنا چاہیے یہ اسے پتا چل گیا۔ کیونکہ اگر ابو جہل کی مٹھی میں لا حول ولا قوت پڑھتا تو وہ آزاد نہ ہوتا، ابو جہل کی مٹھی میں اللہ اکبر پڑھتا تو آزاد نہ ہوتا، ابو جہل کی مٹھی میں سبحان اللہ پڑھتا تو آزاد نہ ہوتا۔ حالانکہ یہ بھی بڑی عظیم تسبیحات ہے، لیکن شعور کہاں کیا کہنا چاہیے یہ اس وقت آتا ہے جب مصطفیٰ کی نالین سے نسبت ہوتی ہے۔ تو ان کنکریوں پر مصطفیٰ پیارے کی توجہ ہوئی تو مٹھی میں ابو جہل کے ہے، اور آقا فرماتے یہ کہے گی کہ میں کون ہوں؟ تو کہا محمد الرسول اللہ، وہ محمد ہے، اللہ کے رسول ہے۔ تو اس نے ہاتھ کھول کر کے پھینکا، اس لیے کہ یہ وہ ہیں جنہیں کہاں کیا کہنا چاہیے پتا ہے۔ بولنا سب کو آتا ہے، لیکن کہاں کیا کہنا چاہیے سب کو نہیں آتا، یہ سب کو نہیں آتا، اس لیے ایسی باتیں ہو جاتی کی جاتی ہیں۔ بہرحال بات دور نکل رہی ہے، عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ قانون ساز رسول، وہ قانون داں رسول، وہ شارع بھی ہے اور شارع بھی ہے، شارح بھی ہے اور شارع بھی ہے۔ ہاں وہ اللہ کے قانون کی شرح بھی کرتے ہیں اور قانون بھی بناتے ہیں۔ اب قانون خدا ہے کیا؟ توجہ آپ کی میری طرف توجہ ہے۔ قانون خدا ہے کیا؟ قانون خدا ہے کیا؟ ادائے مصطفیٰ کا نام قانون خدا ہے۔ ہاں ورنہ دیکھ لو قرآن میں 2 سجدوں کا ذکر کہیں نہیں ہے تو بتا دے، اپنے علم میں اضافہ ہو جائے، اپنے علم میں اضافہ ہو جائے، بتا دے کہاں قرآن میں 2 سجدے 1 رکوع نہیں ہے۔ لیکن پھر کیا ہے؟ اللہ نے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ میرا حبیب کھڑا ہو گیا تو کہا پیارے تو کھڑا ہوا، اتنا پیار آ گیا کہ تیرا کھڑا ہونا قیام ہے، تیرا جھکنا رکوع ہے، پیشانی زمین پہ رکھ دینا سجدہ ہے، اور سجدہ اس کو اتنا پیارا اتنا پیارا اتنا پیارا ہے کہ کہتا ہے کہ جو سجدہ کرے ہم اسے اپنے قریب کر لیتے ہیں، جو سجدہ کرے ہم اسے اپنے قریب کر لیتے۔ تو اللہ جو چیز پسند ہوتی ہے وہ زیادہ کی جاتی ہے۔ تیرے حبیب نے 1 رکعت میں 2 کیے، میں 3 کروں تو کہا کہ نماز ہی نہیں، 4 کروں تو پسند جو پسند ہوتا ہے وہ زیادہ کیے جاتے۔ کہا نہیں، اس لیے کہ قانون میرے محبوب کا محتاج ہے، وہ جو کرتا ہے بس وہی قانون بنا دیا جاتا ہے۔ نہیں، اللہ کا قانون ہے بیت المقدس کی طرف رک کر کے سجدے کرو، یہ قانون ہے اللہ کا، یہ اللہ کا قانون ہے۔ لیکن حبیب کی نگاہیں اٹھتی ہے، حبیب کہتا کچھ نہیں۔ اللہ فرماتا ہے حبیب قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ حبیب یہ بار بار تو جو نگاہیں آسمان کی طرف اٹھاتا ہے نا پیارے، ہم دیکھ رہے ہیں اسے، اور اللہ فرماتا ہے کیا
फला नुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा, हबीब हम उसी को जरूर उसी को किबला बना देंगे जिसमें तेरी रजा है। क़िबलतन तरदाहा, हबीब उसी को किबला बनाएंगे जो तेरी रजा है, यानी अपना कानून तेरी रजा की खातिर, अपना कानून तेरी रजा की खातिर तब्दील कर देंगे हबीब। और किबला वही हो गया जो हबीब ने चाहा। मस्जिद हराम का जिक्र तो बाद में आ रहा है, पहले तो तरदाहा आ रहा है, हबीब जिसमें तेरी रजा है। खुदा की कसम, वो खुदा हो के ये कहता है तुम बंदा हो के हज़ियान बकते हो, शर्म नहीं आती? इसलिए हुजूर की रजा अल्लाह की रजा है, खुदा की। इसीलिए इमाम फरमाते खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। बात दूर जारी, अर्ज कर रहा था, वो खातून अल्लाह के रसूल की बारगाह में अर्ज की, आका मुझे मिर्गी का मर्ज है, मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह मुझे शिफा अता करे। अब देखिए हुजूर के इख्तियार, सरकार का अंदाज। आका फरमाते हैं, ए खातून अगर तो इसी मर्ज पे सब्र करे ना तो जन्नत दूंगा। जन्नत से कम की बात तो होती ही नहीं है। जन्नत दूंगा, कुर्बान जाएं, जन्नत दूंगा। ये जन्नत दूंगा में भी इतने राज है कि वो राज अगर उठते चले जाएं पर्दा उससे, तो उसके लिए कई रातें चाहिए। देखो जन्नत दूंगा का मतलब ये, कौन किस हालत में मरेगा ये किसी को नहीं मालूम है, लेकिन नबी कहते हैं जन्नत दूंगा मतलब अगर वादा कर लिया जन्नत का तो फिर तेरा ईमान पर भी खात्मा होगा, मरेगी तो ईमान पर ही मरेगी। देख रहे हैं, अच्छा हर ईमान पे मरने वाला भी डायरेक्ट जन्नत में नहीं जा सकता। बेनमाजी हो या कोई मामला हो तो अजाब भी भुगतना पड़ेगा ना, कुछ मामला भी तो हो सकता है ना। लेकिन कुर्बान जाएं, इसका मतलब यह है कि मरने के बाद फिर तू अजाब भुगतने के लिए नहीं जाएगी, तेरा ठिकाना जहन्नम नहीं होगा, 2 मिनट के लिए भी नहीं होगा, तेरा ठिकाना जन्नत ही होगा। इस तरह के बहुत से राज है। आका ने फरमाया अगर तू सब्र कर, ए खातून अगर तू सब्र कर तो मैं तुझे जन्नत दूंगा। तो देखें वो खातून कितनी होशियार थी। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं चाहती हूं कि ठीक है अगर आपकी मर्जी इसी में है कि आप मुझे जन्नत दें, या रसूल अल्लाह आपकी मर्जी है कि आप मुझे जन्नत दें, तो फिर आप एक चीज मुझे अता कर दें। मैं जो है मर्ज से नहीं घबरा रही हूं, या रसूल अल्लाह मुझे मर्ज से नफरत नहीं, मैं मर्ज से नहीं घबरा रही हूं कि ये मर्ज जो मुझे मिर्गी का हो गया है तो मेरा क्या होगा। दरअसल इस मर्ज से मैं इसलिए छुटकारा पाना चाहती हूं कि जब मुझे मिर्गी आती है तो मुझे अपना होश नहीं होता और मिर्गी वाला जमीन पे लौटने लगता है, तो या रसूल अल्लाह मुझे होश नहीं होता, और जब होश नहीं होता तो मेरे कपड़े कहीं के कहीं चले जाते हैं, मेरा दुपट्टा कहीं के कहीं चला जाता है, तो या रसूल अल्लाह बेपर्दगी होती है। आका अगर आप ये चाहते हैं कि मैं मिर्गी के मर्ज ही में रहूं और मुझे इसके बदले जन्नत मिले, तो या रसूल अल्लाह इतना करम फरमा दीजिए कि जब मुझे मिर्गी का दौरा पड़े और बेहोशी की कैफियत आ जाए, तो या रसूल अल्लाह मेरे कपड़े इधर उधर जब हो तो मेरा दुपट्टा मेरे जिस्म से ना हटे, वो अपनी जगह पे कायम रहे ताकि मैं बेपर्दगी से महफूज रहूं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जा, आज के बाद जब तुझे मिर्गी आएगी तो तुझे अल्लाह इतना शऊर मिर्गी में भी दे देगा कि तू पर्दे से रहेगी और बेपर्दगी नहीं हो सकेगी। उसके बाद उस खातून को जब भी मिर्गी आई तो अल्लाह तबारक व तआला ने मिर्गी में भी हबीब के कहने पर उसको इतना शऊर दिया कि उसका दुपट्टा इधर उधर ना हो सका, और वो हालत मिर्गी में भी, उस हालत में भी अपने आप को पर्दे में रख सकी और अपनी जिस्म का तहफ्फुज कर सकी। कौम की बेटियों के लिए पैगाम है कि अल्लाह अकबर, सहाबियात इतनी बागैरत होती थी कि अल्लाह अल्लाह कि वो मिर्गी की हालत में भी अपने तन से अपने दुपट्टे को जुदा करना गवारा न करती थी। खवातीन अल्लाह अकबर, उनकी हया का ये आलम था, उनके पर्दे से मोहब्बत का ये आलम था, अपने जिस्म को छुपाने से अल्लाह अकबर उनकी गैरत का ये आलम था कि वो बेहोशी के आलम में भी अपने आप को बेपर्दा करना पसंद नहीं करती थी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अंदाजा लगाओ कि वो बेहोशी में भी पर्दा छोड़ना गवारा न करे, वो नींद में भी पर्दा छोड़ना गवारा न करे, वो बीमारियों में भी पर्दा छोड़ना गवारा न करे। ऐ कौम की बेटियों तुम्हें क्या हो गया है, ऐ कौम की बेटियों तुम्हारा क्या हाल है कि आज अल्लाह अकबर शादी की तकरीब में चली तो बेपर्दा चली, बारात में भी आजकल औरतों को निकलने का मिजाज बन चुका है, पार्कों में चली तो बेपर्दा चली, बाजारों में चली तो बेपर्दा चली। ऐ खातून जन्नत की
کنیزوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورت اس وقت سب سے زیادہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتی ہے جب وہ پردے کے اندر ہوتی ہے۔ اللہ اللہ، آج مسلم محلوں کا حال یہ ہو چکا، عورتیں پانی بھر رہی ہے تو کمر میں دوپٹہ باندھ کر بھر رہی ہے، عورتوں کا حال یہ ہو چکا فنکشن میں جا رہی ہے تو گلے میں دوپٹہ لٹکا کر کے جا رہی ہے۔ یاد رکھو، اور آج نوجوانوں کا حال بھی یہ ہے، نہ اپنے گھر کی عورتوں کو منع کریں، نہ اپنی بہنوں کو منع کریں، نہ اپنی بیوی کو منع کریں، بلکہ لوگوں کی کیفیت یہ ہو چکی مولانا آج تو جدید دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، آج تو فلموں کا دور ہے، اور آج تو ایسا دور ہے، آج تو ویسا دور ہے۔ یاد رکھو، مومن دور کے ساتھ نہیں چلتا، مومن دور کے دھارے کو اپنے مذہب کے مطابق تبدیل کر لیا کرتا ہے۔ کیا تمہیں نہیں پتا اللہ اکبر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس زمانے کی خواتین کے پردے کے شوق کا عالم کیا تھا؟ اللہ اللہ، حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاروق اعظم نے ان کو نکاح کا پیغام دیا، نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضرت فاروق اعظم کو اس نے جواب دیا، عمر تم جیسے آدمی سے نکاح کون نہیں کرنا چاہے گا، لیکن بات یہ ہے کہ تم عورتوں کو آنے سے مسجد میں روک دیتے ہو، تم عورتوں کو مسجد میں آنے نہیں دیتے، اس لیے میں تمہارے ساتھ نکاح نہیں کرنا چاہتی۔ اگر آپ مجھ سے نکاح کرو گے تو ایک شرط پر، کہ جب تم سب کی عورتوں کو مسجد سے روک رہے ہو لیکن مجھے نہیں روکو گے، کیونکہ مجھے شوق ہے، اور شوق یہ ہے کہ میں ہر نماز مسجد میں ادا کروں۔ فاروق اعظم نے وعدہ کر لیا۔ وعدہ کرنے کے بعد دل میں ایک کھٹک سی ہوئی، سب کی بیویوں کو روک رہا ہوں لیکن خود کی بیوی کو روک نہیں پا رہا ہوں۔ وعدہ جو ہو گیا ہے، وعدہ خلافی نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر، سوچو، غور کرو، فاروق اعظم کو وعدے کا اتنا خیال ہے کہ اپنی بیوی سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑتے۔ آج کل تو ہم اپنی بیویوں سے 1000 وعدے کرتے ہیں، لیکن کیا ہم اسے وفا کرتے ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے شہید کا سب معاف ہو جائے گا لیکن وعدہ اور قرض معاف نہیں ہوگا۔ بیوی نے کہا ایک کام کرے نا، چوڑیاں لا دے، ٹھیک ہے ابھی آتا ہوں لے آتا ہوں، وہ ابھی ختم ہی نہیں ہوتا۔ ایسا بھی کچھ لوگ کرتے ہیں، تہوار کا موقع یہ چاہیے، ٹھیک ہے آ جائے گا، آتا ہی نہیں۔ وعدہ کرو تو وفا کرو، اس لیے کہ وعدہ اور قرض شہید کا بھی معاف نہیں ہوتا۔ حضرت فاروق اعظم نے وعدہ کیا بیوی سے کہ مسجد سے نہیں روکیں گے، توڑنا نہیں چاہتے، منع کروں گا تو وعدہ ٹوٹے گا، کیونکہ مومن کی شان ہے وہ وعدہ کرے تو وفا کرے۔ مومن وعدے کو وفا کرتا ہے، مومن کی پہچان یہ۔ آج کل نمازیں لوگ پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ پورا دین یہی ہے، اور وعدے اتنے خلاف کرتے ہیں، اللہ اکبر کیا کہا جائے، باتوں پہ باتیں نکلتی ہے۔ اللہ اللہ، وعدہ کیا چیز ہے، وعدہ کیا چیز ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص نے کہا اے محمد آپ رکے، میں ابھی آتا ہوں، اور حضور نے وعدہ کیا رکنے کا۔ 3 دن تک وہ بندہ نہیں آیا، حضور وہیں موجود رہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہیں موجود رہے۔ اس بندے کو ایک کام سے پھر بازار آنا تھا، وہ آیا تو حضور نے دیکھ کے بولا ادھر آ، کہ تو وعدہ کر کے گیا تھا کہ میں آتا ہوں، میں نے وعدہ کر لیا تھا کہ رکوں گا، تو میں تیرے لیے 3 دن سے یہاں رکا ہوا ہوں اور تو آیا نہیں۔ اس نے کہا میں تو بھول گیا تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا، بس اتنا کہا اے شخص تو نے مجھے مشقت میں ڈال دیا۔ لیکن اس کے بعد پھر یہ قانون بن گیا، اگر کسی سے ہم وعدہ کر لیں کہ میں یہاں رکوں گا، تو اب اس کے بعد سے اتنی دیر تک کہ رکنا ہمارے لیے لازم ہوتا ہے جب تک اذان نہ ہو جائے۔ اذان ہو گئی، اب معاملہ ختم ہو گیا، چونکہ اب نماز کا وقت آ گیا ہے، تو اب ہم وہاں سے ہٹ سکتے ہیں۔ لیکن سوچو تو صحیح، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کی کتنی تاکید کی۔ اگر مسلمان تاجر، مسلمان قوم، مسلمان عورتیں، مسلمان بچے، مسلمان نوجوان وعدے کے وفا کرنے والے ہو جائیں، اور مومن ہی وعدے کو وفا کرتا ہے، اللہ اکبر، تو دنیا ہم پہ اعتماد کرے گی۔ آج لوگوں کا اعتماد اٹھ چکا ہے، اعتماد ٹوٹ چکا ہے۔ ہم بار بار وعدہ کرتے فلاں مقام پہ آئیں گے، فلاں کام کریں گے، لیکن کتنے وعدے کو توڑ ہی نہیں گیا الا ماشاءاللہ۔ لوگوں کو کوئی گناہ ہی نہیں لگتا کہ میں نے وعدہ توڑا ہے۔ لیکن سوچو سیدنا فاروق اعظم اپنی بیوی سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑتے، لیکن دل میں کھٹک ہے، سوچ رہے ہیں کہ اگر منع کروں تو وعدہ ٹوٹتا ہے، اور نہ منع کروں تو یہ بدعملی ہوتی ہے، بے عملی ہوتی ہے۔ لما تقولون ما لا تفعلون، وہ کیوں کہتے ہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے۔ سب کی بیویوں کو منع کرتا ہوں، اپنی بیوی کو نہ روک سکوں۔ تو آپ نے ایک تدبیر سوچی، چونکہ جناب عاتقہ کو بہت خیال تھا اپنی آبرو کی حفاظت کا، اپنی عزت کی حفاظت کا، تو جناب عاتقہ نماز کے لیے
फज्र की नमाज के लिए या इशा की नमाज के लिए अंधेरे में निकल रही थी। आप अपने सर पे कंबल डालकर एक दरख्त के पीछे छुप गए और छुपने के बाद जो है जनाब आतिका रदी अल्लाह ताला अन्हा को जब वो अपनी धुन में आ रही थी मस्जिद की तरफ, तो हजरत आतिका को हजरत फारूक आजम ने, चूंकि आप छुपे हुए थे कंबल डालकर, एक जोरदार तमाचा सर पे रख दिया। चूंकि वो शौहर थे, उनको हक था सर पे हाथ रखने का, सर पे जो है वो तमाचा रखने का। तो जनाब उमर इब्न खत्ताब ने जैसे सर पे रखा, आतिका फौरन जो है वो बेचैन हो गई और जनाब आतिका ने जो है वो फौरन कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कहा अल्लाह तू गवाह रहना, मुझे तेरी मस्जिद, तेरे हबीब की मस्जिद में आकर इबादत करना बहुत पसंद है, लेकिन मौला अब ऐसा लगता है कि लोगों के दिल से तेरा खौफ निकल गया। किसी बंदे ने मेरी आबरू पे हाथ डाला, मस्जिद में आकर इबादत करने से बेहतर अब मेरी इज्जत की हिफाजत है, मेरी आबरू की हिफाजत है। और आप यही कहते हुए वापस लौट गई। पूरी जिंदगी हजरत आतिका ने कभी जो है वो अपने कदम को बाहर नहीं निकाला। हजरत आतिका का जनाजा बाहर निकाला गया। और फिर खुद सोचे, अल्लामा अब्दुल रऊफ मुनावी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बड़े जलीलुल कद्र मुहद्दिस है, अल्लाहु अकबर, सैयदा फातिमतुज ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से जो बहुत सी रिवायतें मिलती है। एक रिवायत हजरत अब्दुल रऊफ मुनावी बयान फरमाते हैं कि सैयदा फातिमतुज ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने गुस्ल किया विसाल से पहले और अपनी कनीज को वसीयत फरमाई कि मैं गुस्ल कर चुकी हूं, अब मेरे विसाल के बाद कोई मुझे गुस्ल न देना, इसलिए कि पूरी जिंदगी मैंने अपने जिस्म की हिफाजत की है, अब मुझे कोई गुस्ल न देगा। और फिर मौलाए कायनात को वसीयत की कि अली जब मेरा जनाजा उठाना तो रात की तारीकी में उठाना, ताकि मेरे जनाजे पर भी यानी वादे विसाल भी मेरे जिस्म पर किसी अजनबी मर्द की नजर न पड़ने पाए। जरा सोचो, रसूलुल्लाह के दौर की औरतों की फिक्र ये, सैयदाए कायनात, मखदूमाए कायनात, मलका फिरदौस बरी सैयदा फातिमा की फिक्र ये कि बादे विसाल भी मेरे जिस्म पर, मेरे कफन की चादरों पर किसी अजनबी मर्द की नजर न पड़ने पाए। बादे विसाल ये फिक्र है। और जीते जी आज की औरतों का हाल ये है कि वो बेपर्दगी को कोई गुनाह तसव्वुर ही नहीं करती। जो औरतें बेपर्दगी के साथ चलती हैं, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरतें ऊंट के कोहान की तरह मटक मटक कर चलती है, अल्लाह ने उन औरतों पर जन्नत की खुशबू को भी हराम फरमा दिया है। ऐ औरतों, तुम्हारा जिस्म इतना नाजुक है, तुम्हारा जिस्म इतना कमजोर है कि तुम मच्छर के डंक से, मक्खी के डंक से डरती हो और तुम छिपकली देख करके डर जाती हो, सिनफे नाजुक कहलाती हो। अरे जब दुनिया की गर्मी और दुनिया के मच्छरों के डंक को और तो तुम बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो अल्लाह के अजाब को जो बेपर्दगी की बुनियाद पर तुम्हें मिलेगा, उस अजाब को कैसे बर्दाश्त कर सकोगी? तुमने तो सीरियल देखकर, तुमने तो फिल्में देखकर, तुमने तो अपने आप को जहन्नम की राह पे डाल दिया है। ऐ खातूने जन्नत की कनीजो, सच्चे दिल से तौबा करो, बेहयाई से बचो। और मैं अपने नौजवान भाइयों से भी कहता हूं, ये मुबारक लम्हात है, ये मुबारक अय्याम है, ये मुबारक रातें हैं। आओ अपने अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करो। हाजियों की दुआओं की बरकत से, हाजियों की तौबा की बरकत से अल्लाह हमारी तौबा को भी कबूल फरमा लेगा। और हो सके तो कल परसों रोजों का एहतमाम करो, क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरफा का रोजा मैं उम्मीद करता हूं कि एक साल पहले और एक साल पिछले जो है वो गुनाहों की मगफिरत का जरिया हो जाता है और गुनाहों का कफारा हो जाता है। यानी जो साल गुजर चुका उसके गुनाहों का भी कफारा होता है और जो साल आने वाला है उसके गुनाहों का भी कफारा होता है। और एक मुकाम पर तो यहां तक फरमाया, जो अरफा का रोजा रखे अल्लाह तबारक व तआला 1000 जानवर हरम में कुर्बानी के तौर पे भेजने का सवाब उस अरफा का रोजा रखने वाले को अता फरमाता है, और 1000 घोड़े जिहाद के लिए वक्फ करने वालों के बराबर उसे सवाब अता फरमाता है, और औलाद इस्माइल अलैहिस्सलाम से 1000 गुलाम आजाद करने का सवाब अता फरमाता है। हर दिन खाने के आते हैं। अल्लाह का कितना बड़ा करम है। जब खाने के दिन थे तो रोजा तुम्हारे लिए हराम कर दिया गया है। ईद के दिन रोजा नहीं रख सकते, बकरीद को ईद, बासी, तिवासी, चवासी, 4 दिन नहीं। क्यों? अल्लाह क्यों नहीं? मुमकिन है कोई बहुत नेक होता तो कहता कि नहीं नहीं मैं बकरीद पे भी रखूंगा। अल्लाह ने कहा मना करो, क्योंकि जब ज़िबा करोगे जानवर तो फिर खूब खाओ भी अल्लाह की अता से।
تو جب کھلانا منظور ہوا تو ان دنوں روزے منع کر دیے، اور جب نیکیاں عطا کرنا اچھا ایسا نہیں کہ اب تم بقرعید پہ روزوں سے معاذ اللہ منع کر دیا گیا تو ثواب سے محروم۔ جو اس نیت کے ساتھ روزہ نہ رکھے کہ اللہ رسول نے منع کیا، اللہ اس کو بھی ثواب عطا کرے، نہ رکھنے پر ثواب عطا کرے، یہ شان ہے، ثواب بھی ملے، کھاؤ بھی ثواب بھی ملے۔ تو مسلمانوں 3 دن تو کھانے پینے، 4 دن بول کے 3-4 کہ آپ تو پورا ہفتہ کھاتے ہو، پورا ہفتہ کیا بلکہ محرم کا کھچڑا بھی آپ قربانی کے گوشت کا بناتے ہو، کوئی بات نہیں۔ بعض لوگ حدیث پڑھتے ہیں کہ قربانی کا گوشت اتنے دن نہیں رکھنا چاہیے، 3 دن سے زیادہ، تو وہ حدیث منسوخ ہے، 3 دن سے زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں آپ، کیونکہ جس سال ممانعت کی گئی تھی رکھنے کی وہ سال قحط سالی کا سال تھا، اسی لیے لوگ حدیث پڑھتے ہیں، اس کا بیک گراؤنڈ نہیں پڑھتے، تو پھر وہ بات کہیں کہ کہیں پہنچتی ہے۔ حدیث کا بیک گراؤنڈ بھی آپ کے سامنے ہونا چاہیے، اس کو پس منظر کہتے ہیں، پیش منظر، اس کو سامنے رکھو تب حدیث سمجھ میں آئے گی، ایسے نہیں سعودی ریٹرن ہو کر کے آپ حدیث نہیں سمجھ سکتے۔ وہ حدیث سمجھنے کے لیے مصطفیٰ جان رحمت کی نالین کی خیرات چاہیے۔ اور دیکھیں نا، اتنے بڑے محدث اور اتنے بڑے فقیہ تھے عبداللہ ابن مسعود۔ بھائیو، علم و منافع والا اسی کو ملتا ہے جو حضور کی نالین میں آتا ہے، حضور کی نالین کے قریب آتا ہے۔ ابن مسعود سے کسی نے پوچھا، ہو عبداللہ ابن مسعود، تم اتنے بڑے فقیہ ہو کہ تمہارے فتوے پہ صحابہ عمل کرتے ہیں، بلکہ امام بخاری تو حدیث لائے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود کو حضور علیہ السلام نے استاذ الامہ مقرر کیا ہے، امت کا استاد مقرر کیا ہے، بلکہ صحابہ کرام کی محفل ہوتی اور ابن مسعود ہوتے اور کوئی مسئلہ پوچھتا تو صحابہ کہتے کہ تجھے نہیں پتا کہ امت کا استاد موجود ہے اور تو ہم سے مسئلہ پوچھ رہا ہے۔ بلکہ مولا علی نے خود ایک مرتبہ فرمایا کہ لوگوں، جب عبداللہ ابن مسعود موجود رہا کرے تو اس کی موجودگی میں کسی اور سے مسئلہ مت پوچھا کرو۔ امت کا استاد بنایا حضور نے کسے؟ ابن مسعود کو۔ ابن مسعود سے پوچھو، ابن مسعود کون کون سی کتاب پڑھ کے علامہ بنے ہو؟ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، میں تو چوڑی چوڑی آستین کے کپڑے سلاتا تھا اور حضور کے پیچھے پیچھے گھومتا رہتا تھا۔ آقا کہیں جاتے، نالین شریف اتار کے رکھ دیتے تو میں ان نالین کے جوڑوں کو اٹھاتا اور اپنی آستین میں ڈال دیتا اور یوں آستین بند کرتا اور نالین کو یوں سینے سے لگا کر کے بیٹھا رہتا، اور بس حضور کی نالین سینے سے لگانے کی برکت سے اللہ نے مجھے اتنا بڑا عالم بنا دیا کہ حضور نے استاذ امت مقرر فرمایا۔ علم یوں آتے ہیں، کون سے علوم؟ وہ جو جنت کی طرف لے جاتے ہیں، ورنہ ابلیس بھی تو پھر معلم الملائکہ ہے، وہ علم جہنم کی طرف لے جاتا ہے، یہ علم جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ جو نالین مصطفیٰ کی خیرات میں آتا ہے، علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، علم بے مایا کو سلطان بنا دیتا ہے، علم اللہ جسے دے اسے عشق رسول و ایمان بھی دے، ورنہ یہ وہ ہے جو شیطان بنا دیتا ہے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ روزوں کا اہتمام بھی کرو گے، اور بقرعید کے موقع پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو قربانیاں بھی کرو، حالات کا مقابلہ کرو، حالات سے تنگ آ کر یہ فیصلہ نہیں کرنا کہ ہم اب قربانی نہیں کریں گے اور صدقہ دے دیں گے۔ دیکھو، قربانی کے دنوں میں قربانی کا مد مقابل کچھ نہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بکری پر کرو، بچڑے پر کرو، یہ سب ہے نا۔ تو اگر آج آپ کے حالات ایسے ہیں کہ آپ بچڑے پہ نہیں کر سکتے، تو بچڑے ہی کی نسل، بچڑے ہی کی قسم بھینس ہے، آپ پڑوے پر کریں، بھینس پہ کریں، تو اللہ اس پر بھی آپ کو وہی ثواب دے گا جو بچڑے پر کرنے کا ثواب ہے۔ ایسا نہیں کہ ثواب کم ہو جائے گا، ثواب میں کمی آ جائے گی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ لیکن امن و امان قائم رکھیے، اور ملک کے امن کو کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارا مذہب اسلام ہے، امن کا مذہب ہے۔ ٹھیک ہے، اگر وقت کا نمرود شریر ہے تو پھر ابراہیم کو صبر کرنا چاہیے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام، ابھی حکومتیں بدلتی رہتی ہے، اللہ کا قانون نہیں بدلتا۔ اللہ کا جو قانون ہے وہ ہے، آپ حضرات شریعت مطالعہ کے حدود میں رہ کر اور ملک کے قانون کی حد میں رہ کر قربانیاں انجام دیں، دل برداشتہ نہ ہو، دل چھوٹا نہ کریں۔ ایسے حالات پہلے بھی آئے ہیں، اب بھی آ رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ملک کے امن و امان کا خیال کرتے ہوئے اپنے اللہ نے جو ہمیں احکامات دیے ہیں اس پر عمل بھی کریں، اور انشاءاللہ تعالی اللہ آسانیاں پیدا فرمائے گا، بہتر فرمائے گا، اور آپ کے لیے کوئی خیر کی راہ نکلے گی۔ لیکن بس یہی ہے، ہول اپار شور شرابہ اور تہوار کو شریعت کی حدود توڑ کر کے منانا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ تبارک و تعالی توفیق دے۔ غریب بستیوں میں
اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو گوشت تقسیم کریں، لیکن غریب بستیوں کے ساتھ ساتھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ سارے مسلمانوں کی توجہ غریب بستیوں کی طرف ہو جاتی ہے، اور جو شہر کے اندر غریب بستے ہیں ان کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں رہتی ہے، تو یہ بھی مسائل ہو جاتے ہیں۔ تو رشتہ داروں کا بھی خیال کریں، غریبوں کا بھی خیال کریں، اور یہ بات ذہن سے نکال دے کہ ہمیں قربانی نہیں کرنا ہے، ہمیں صدقہ دے دینا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قربانی کے دنوں میں اللہ کو قربانی سے بڑھ کر کوئی عمل پسند ہی نہیں ہے۔ اس کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں، بلکہ بزرگوں نے لکھا ہے، اگر قربانی کے دنوں میں انسان قربانی کی رقم سے احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر دے تو بھی اس کو وہ ثواب نہیں ملے گا جو ثواب قربانی پہ ملا کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو قانون دیا ہے وہ ایک پھول کی طرح ہے، اور ہر گل کی خوشبو الگ الگ ہوتی ہے، تو حضور کی شریعت بھی جو ہے وہ مختلف عبادتوں کا گلدستہ ہے۔ جو رنگ حج میں ہے وہ زکوٰۃ میں نہیں، جو رنگ زکوٰۃ میں ہے وہ روزہ میں نہیں، جو روزہ میں ہے وہ قربانی میں نہیں، جو قربانی میں ہے وہ دوسری عبادتوں میں نہیں۔ ہر عبادت کی لذت الگ الگ ہے، جدا جدا ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے جو لوگ مالک نصاب ہے، صاحب نصاب ہے، ان سے کہ وہ لوگ قربانی کریں، اور کسی مجبوری کے تحت کہ پیسہ نہیں ہے یا کوئی تنگ دستی ہے، صاحب نصاب ہو کر بھی قربانی نہیں کر سکتے تو وہ لوگ حصے والی قربانیوں میں شریک ہو۔ اور آج کل تو سونے چاندی کا بھاؤ گر چکا ہے، اس لیے اب بہت کم پر نصاب کی رقم بن رہی ہے۔ تو زکوٰۃ میں نصاب کے لیے یہ ہوتا ہے، زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے کہ نصاب پر پورا سال گزر جائے تو تب زکوٰۃ دینی ہوتی ہے۔ لیکن قربانی کا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں سال گزرنے کا مسئلہ نہیں ہوتا، بلکہ آج ہی آپ اگر مالک نصاب بن گئے اور یہ قربانی کے ایام ہے تب بھی آپ کو قربانی کرنی ہوتی ہے۔ اس لیے ان سارے مسائل کا خیال رکھیں، علماء حق، علماء اہل سنت سے آپ مسائل پوچھیں اور پوچھ کر کے اس پہ عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو، اپنے حبیب مختار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ تو فعل اللہ معاف فرمائے۔